بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دم کے ساتھ اللہ نے سیدہ کے نازل ہونے کو بیان کیا ہے، اس دم کے ساتھ اللہ نے ذوالفقار کو نازل کیا ہے۔ اب سمجھ میں آ جائے گا جوانوں اور بچوں کو کہ سیدہ ذوالفقار کو بھائی کیوں کہتی تھی۔ میں جو قرآن میں آیت ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی ہے جی۔ اور ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ اس ہم نے میں کتنا دم ہے، اتنا ہی دم ذوالفقار کی کاٹ میں۔ ہم نے لوہے کو، ہم نے حدید کو نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے حدید کو نازل کیا ہے۔ اس ہم نے میں اور دم اگر محسوس کرنا ہو میرے کم سن ساتھیوں اور ہم سن ساتھیوں کو، تو اس ہم نے میں اگر دم محسوس کرنا ہو تو وَأَنزَلْنَا الْكِتَابَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ کیا وزن ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس لہجے میں جانا پڑے گا۔ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، ہم نے تم پر کتاب کو نازل کیا، ہم نے ذوالفقار کو نازل کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے فاطمہ کو نازل کیا۔ جس دم کے ساتھ اللہ نے سیدہ کے نازل ہونے کو بیان کیا ہے، اس دم کے ساتھ اللہ نے ذوالفقار کو نازل کیا ہے۔ اب سمجھ میں آ جائے گا جوانوں اور بچوں کو کہ سیدہ ذوالفقار کو بھائی کیوں کہتی تھی۔ جب آئے نا مولا کائنات اور سیدہ نے احوال جنگ بیان کیا، یا علی آج آپ نے میدان میں ایسے مارا اسے مارا، آپ کی ہر کاٹ نئی تھی، ہر وار نیا تھا، تو فرمایا یا زہرا یہ باتیں آپ کو کس نے بتائیں؟ فرمایا میرے بھائی نے، فرمایا میرے بھائی نے، میرے اخ نے بتایا ہے۔ کہا تمہارا بھائی کون ہے؟ کہا ذوالفقار۔ نہیں تھی نا بات بعض لوگوں کے لیے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ میرے بیٹھنے کا فائدہ کیا جب میں کوئی نئی بات ہی نہ لا پاؤں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ علی صاحب آپ سے زیادہ مخاطب، ایک اور صلوات نبی کے ذات۔ جب ذوالفقار میدان میں چلتی تھی تو علی سے بات کرتی تھی۔ جی آیت اللہ علی اکبر النہاوندی العبقری الحسان 10 جلدی کتاب امام زمانہ پہ انہوں نے لکھی ہے۔ اس کی ایک جلد میں انہوں نے یہی کچھ لکھا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اپنے ساتھ کیا کیا لائیں گے، تبرکات کیا ہوں گے امام کے۔ ان میں سے جو امام کے ساتھ چیزیں آئیں گی ان میں سے ایک ذوالفقار۔ پھر ذوالفقار کے بارے میں انہوں نے 10 صفحے لکھے ہیں اس کی عظمت پر۔ میرے مولا صادق سے پوچھا گیا لماذا سمیا ذوالفقار ذوالفقار، کیوں ذوالفقار کو ذوالفقار نام دیا؟ بس یہ بات کہہ کے آپ کے بات پڑھنے کا میرا دل نہیں کر رہا، کیونکہ اتنا اچھا بیان تھا۔ میں حکم کی تعمیل میں بیٹھا ہوں، اتنا اچھا بیان، اتنا اچھا مرثیہ، اتنی اچھی ادائیگی کہ میں تو اپنے بچپن میں پلٹ گیا تھا۔ نسیم امروہی مجھے یاد آ رہے تھے، انیس دوراں کا پورے پریشرے سنے ہم نے بچپن میں۔ مولا سے پوچھا گیا کہ ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہا؟ امام نے فرمایا، اب امام کا جواب سنیے۔ وجہ تسمیہ امام سے پوچھا جا رہا ہے ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہا گیا، نام کیوں ہے ذوالفقار کا ذوالفقار؟ تو امام فرماتے ہیں کہ افتقرا ذوالفقار، فقر کے خاندان کا لفظ ہے، فقر بانٹنے والی، ناداریاں بانٹنے والی، ناداریاں بانٹنے والی۔ افتقرا فی الدنیا من الحیات و فی الآخرہ من الجنہ، یہ جس پہ چلتی ہے دنیا میں اسے زندگی سے فقیر کر دیتی ہے، آخرت میں جنت سے۔ آخرت میں جنت کا فقیر بنا دیتی ہے۔
اور زندگی میں حیات سے فقیر کر دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل مولا سے ذوالفقار بات کرتی تھی، ہم ایک جگہ ایسے ہی بیان کر رہے تھے تو ایک صاحب ہم سے الجھنے لگے مجلس کے بعد، کہنے لگے کہ صاحب مولانا کیا باتیں کر رہے تھے، لوہا کیسے بول سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی آپ کا قصور نہیں ہے، جس معاشرے میں انسان کی بولی نہ سمجھے وہ لوہے کی بولی کیا سمجھے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی بولیں اور یہ جواب نہ دے، علی کہے کہ جواب دے اور یہ جواب نہ دے؟ اور پھر یہ تو آئی ہی آسمان سے، وہ جو اللہ نے نور نازل کیا ہے، وہ جو اللہ نے حدید نازل کیا ہے، جو وہاں سے آئی ہے نا تو پھر وہاں کا رنگ لائے گی۔ جو یہاں کا ہے وہ یہاں کا رنگ رکھے گا، جو وہاں کا ہے وہاں کا رنگ رکھے گا۔ اور وہ رنگ جو وہاں سے یہ ذوالفقار لے کر آئی ہے، وہ ایک رنگ یہ ہے کہ جب چاہتے تھے لمبی ہو جاتی تھی اور جب چاہتے تھے چھوٹی ہو جاتی تھی، جب چاہتے تھے طویل ہو جاتی تھی، جب چاہتے تھے قصیر ہو جاتی تھی۔ جب یہ کسی نے کہا نا امام معصوم کے سامنے کہ ہم نے ایسا سنا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ذوالفقار کبھی لمبی بھی ہو جاتی تھی کبھی چھوٹی، تو میرے مولا رضا نے فرمایا تم نے عصائے موسیٰ کا نہیں سنا؟ توجہ چاہوں گا میں اپنے ایک محترم سننے والے سے خاص طور پر تشریف فرما ہے کہ ذوالفقار مولا علی سے بولتی تھی، ذوالفقار مولا علی سے بولتی تھی، اور اس کے لیے علامہ علی اکبر نہاوندی نے العبقری الحسان کے اندر 20 صفحے لکھے ہیں ذوالفقار کے بولنے پر، اور اس کے بولنے کا طریقہ اور وہ کیا بولتی تھی اور کیا بات کرتی تھی، وہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ اور پتہ نہیں بعض اوقات تو بعض دوستوں سے ہضم نہیں ہوتا، لہٰذا کوشش کرتے ہیں ہم کہ ہر بات ہر جگہ نہ ہو، اور ویسے بھی آپ تو ممکن ہے یہاں 200 لوگ بیٹھے ہوں مگر مجلس شاید 2000 سن رہے ہوں گے۔ کتنے ہو چکے ہیں اس وقت آپ کے؟ جی لاکھ ہزاروں دیکھ رہے ہوتے ہیں جی۔ اب معلوم ہوا کہ وہ بات کسی کو روشن نہیں ہوئی، میں یہ نہیں کہتا نہیں سمجھے، بے احترامی مجھے نہیں کرنی، لیکن یہ میرے بیان میں کمی رہ گئی اور میں بات سمجھا نہیں پایا، اور معلوم ہوا ہمارے خلاف میسج چل گئے کہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا، انہوں نے تو وہ کہہ دیا، اس لیے بہت ساری باتیں بڑی سنبھل کر کرنی پڑتی ہیں۔ تو ایک دن مولا کائنات کر دوں ایک ایسی بات، ایک دن مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے تو بی بی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو مولا جب گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ مولا نے ایک لمحے کے لیے تعجب کیا کہ فاطمہ کے پاس گھر میں کوئی نہیں ہے، یہ بول کس سے رہی ہیں؟ تو مولا کے آنے کی آہٹ سن کر بی بی مولا کے قریب آئیں، مولا کا استقبال کیا تو فرمایا فاطمہ تم کسی سے بات کر رہی تھی؟ کہنے لگی ہاں میں اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ حضرت نے فرمایا تمہارا بھائی کون ہے؟ کہا یہ ذوالفقار۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات دیا کریں گے۔ اب کیا کریں کہ جس ماحول میں انسان کی نہ سمجھتا ہو وہاں لوہے کی کیا سمجھیں گے؟ تو پہلے تو انہیں اس طرف لے جانا ہے کہ بھائی دوسرے کی سمجھو۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔